علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو نے تو میری خلقت کا آغاز ہی اس طرح سے کیا کہ بغیر استحقاق کے ہی سب کچھ عطا کر دیا۔ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا نا، ابھی تو زیرو سے سٹارٹ ہوا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواد ہے، وہ سخی نہیں ہے۔ تو جواد وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر استحقاق کے عطا کرے۔ حتیٰ امام اسلام نے بغیر استحقاق کے ایسے عطا فرمایا کہ جب مامون نے بھی، مامون رشید جو خود امام کے بابا کا قاتل ہے، جب مامون نے بھی امام سے یہ کہا کہ فرزند رسول مجھے بعض حکومتوں سے خطرہ ہے اور کہیں ایسا نہ ہو وہاں سے لشکر کشی ہو جائے، تو مجھے کوئی دعا، کوئی تعویذ عنایت فرما دیجیے۔ اس وقت امام جواد علیہ السلام نے حرز جواد اسے عنایت کیا۔ یہ جو حرز جواد جو ائمہ علیہ السلام کے سے منسوب جتنے بھی تعویذ ہیں، تعویذ یا حرز منسوب امیر المومنین ہے، حرز فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حرز وارد ہوئے، لیکن جو مشہور ترین حرز ہے وہ حرز جواد ہے۔ اور آپ کو کئی علماء کے فقط ریٹن نہیں بلکہ کلپس مل جائیں گے آپ کو بزرگ علماء کرام کے اس وقت انٹرنیٹ پر، مثلا انکلوڈنگ آیت اللہ بہجت، ان کے کلپ مل جائیں گے۔ بہت ساری باتیں ان کے نام سے معروف ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملتی، لیکن ان کے کلپ باقاعدہ موجود جس میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں۔ کم از کم 2 کلپ تو میں نے خود دیکھے کہ ایک ان سے سوال کیا گیا کہ آقا مشکل یہ ہے کہ فیملی لائف میں بہت زیادہ آپس میں اختلاف ہیں، جب ہماری شادی ہوئی تھی، وہ شاید خود سوال کر رہے ہیں جو اس مشکل میں ہے کہ ہماری شادی ہوئی تھی تو کچھ سال بہت اچھے گزرے ہیں لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جا کر بہت زیادہ آپس میں تلخیاں ہیں ہماری، تو کچھ وظیفہ عنایت فرمائیے۔ تو اس میں انہوں نے 3 باتیں کہیں۔ کہا اس نیت سے معوذتین پڑھ کے سو، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، جو خود یہ دونوں سورہ تعویذ کی صورت میں رسول اللہ پہ نازل ہوئے تھے، تاکہ تم جادو اور سحر سے محفوظ رہ سکو۔ معوذتین پڑھ کے سو، اسی نیت سے صدقہ دو، دوسری بات۔ اور تیسرا فرمایا کہ حرز امام جواد علیہ السلام کو بازو پہ باندھو۔ اور بعض جگہوں پر ہم نے اسے پڑھا ہے کہ اس حرز کو آپ اپنے ساتھ رکھیے تب بھی اس کا اثر ہے اچھا، لیکن بازو پر باندھنے کی ایک الگ خاص کیفیت ہے، اس کا ایک اور الگ اثر ہے۔ اچھا، حرز امام جواد علیہ السلام آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو ملے گا کہاں؟ یہ آپ کو مفاتح الجنان میں باقیات الصالحات، ایک تو مفاتح الجنان کی جو اصل فہرست ہے، اس کے بعد ہے باقیات الصالحات کے جو فٹ نوٹس ہیں، حاشیے، ان میں آپ کو حرز امام جواد علیہ السلام مل جائے گا۔ وہ ایک مختصر لکھا ہوا ہے، سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں طویل حرز جواد کو بھی لکھا ہے، کوئی وہاں تک پہنچ سکے اور اسے حاصل کر سکے تو کیا ہی کہنا، لیکن فقط جو مفاتح الجنان میں لکھا ہوا ہے وہ بھی اگر حاصل کر لیا جائے، میں آپ کی خدمت میں وہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے کہ یا نور و یا برہان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام ہے، یا برہان۔ بائی دا وے امام جواد علیہ السلام کی زیارت میں کہ السلام علیکم یا نور اللہ فی ظلمات الارض، بات واضح ہو رہی ہے۔ جب زمین میں ہر طرف ظلمتیں ہی ظلمتیں ہوں تو اے اللہ کے نور امام محمد تقی آپ پر ہمارا سلام ہو، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے وہ جو روشنی ہے، نور، ہدایت کی، وہ اس وقت بھی مل رہی تھی اور آج تک ملتی رہے گی، اس لیے کہ امام جواد علیہ السلام کا وجود اطہر نہ ہوتا، میں فرض کی صورت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہ ہوتا تو شیعوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حل نہ ہو پاتا کہ جو وجود امام جواد علیہ السلام کے ذریعے سے حل ہوا ہے، باقی شاید کسی اور امام کے ذریعے سے مسئلہ حل نہ ہو پاتا۔ اگر اشارہ ملا، مجھے وقت ملا تو میں آگے آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا۔ دیکھیں اب بات سے بات نکلتی چلی جا رہی، تو ایک سی بات ہے، میں ویسے ہی نہیں ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام 47 ایئرز کے تھے، ان کا کوئی اولاد نہیں تھی، اور شیعوں کے درمیان بہت سخت گمراہی کا دور پھیلا ہوا تھا، ذرا غور کیجیے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے ویسے ہی نہیں فرمایا تھا کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ لم یولد مولود اعظم برکتا منہ لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت مولود کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ کلام امام ہے، فقط شاعری نہیں ہے، یہاں پر جوش خطابت نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی برکت سب سے زیادہ ہے۔ اسی خاطر ہے کہ امام جواد علیہ السلام سے آپ اپنے رزق کے لیے مانگے، اولاد کے لیے مانگے، نئے گھر کے لیے مانگے، سواری کے لیے مانگے، اور ازدواج کے لیے خاص طور پر تاکید ہے کہ امام جواد کے وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ تو امام، میں جو کہہ رہا تھا کہ حالات اتنے سخت تھے اس زمانے میں کہ امام علی رضا علیہ السلام 47 ایئرز امام کو ہو چکے اور کوئی اولاد نہیں ہے ابھی، اور امام کو وہی تانا دیا جاتا جو رسول اللہ کو دیا جاتا تھا ابتر کا، رسول اللہ کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد نرینہ، تو امام رضا علیہ السلام 47 ایئرز کے ہو گئے۔ اچھا، کون یہ تانا دے رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو امام ہی نہیں ہے؟ غیر نہیں، اپنے۔ دیکھیں جب مال دنیا کی چمک سامنے آ جائے نا تو بظاہر امام سے قریب ہوتے ہوئے بھی
ہو سکتا ہے کوئی شخص کون سو دور ہو ہدایت سے، اور اگر کسی کی نگاہ میں دنیا ہی ہے اور اس کی نگاہ میں جو نور ہدایت ہے ائمہ علیہ السلام کا، اس کی زندگی اس پہ چل رہی ہے، بظاہر فاصلہ مکانی ہو سکتا ہے اس کا امام علیہ السلام سے، لیکن وہ اتنا قریب ہے امام سے کہ اگر اس منزل اور معراج پر پہنچ جائے تو امام علیہ السلام اسے خط لکھ کر بلاتے ہیں کہ رجل الفقی، اے حبیب ابن مظاہر ہماری مدد کو پہنچا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے امام نہیں ہے 8ویں امام؟ یہ اپنے شیعہ کہہ رہے ہیں بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 7ویں امام کے زمانے میں امام کافی عرصے زندان میں رہے، 7ویں امام، تو ہر امام کی زندگی دوسرے امام سے مربوط ہے نا، تو 7ویں امام زندان میں رہے بہت عرصے تک، تو ان کے وکالت میں امور حزبیہ کو جمع کرنے والے وہ کون تھے؟ ظاہر وہ شیعہ ہی تھے، وہ امام کے جو وکیل تھے۔ اب 7ویں امام تو زندان میں رہے تو پہنچانے کا موقع نہیں مل سکا کہ امام تک وہ خمس وجوہات شریعہ پہنچاتے، لیکن 7ویں امام کی شہادت ہو گئی۔ اچھا 7ویں امام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد اب 8ویں امام کو اب یہ سپرد کرنا ہے نا، انہیں سب تیار نہیں ہے، مال دنیا ہزاروں درہم دینار ہے، کیسے دے دیں؟ اپنے کنٹرول سے کیسے کسی اور کو دے دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 7ویں امام پر امامت رک گئی ہے، امامت آگے نہیں بڑھ رہی، 8ویں امام ہے ہی نہیں امام، اور فرقہ بنا واقفیہ، یعنی وقف سٹاپ، 7ویں امام پہ امامت سٹاپ ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ 7ویں امام پردہ غیبت میں گئے، شہید نہیں ہوئے۔ دیکھیں کانسپیرنسی مطلب جو سازش ہے وہ کون تیار کر رہا؟ شیعہ، مال دنیا کی محبت، سٹیٹس، اقتدار، طاقت، نشہ۔ نشہ فقط شراب کا نہیں ہوتا، نشہ کرسی کا بھی ہوتا ہے، مال دولت کا نشہ تھا نا ان کے پاس۔ تب وہ کہہ رہے ہیں کہ 7ویں امام کی تو شہادت ہی نہیں ہوئی، تو وہ تو وقف ہو گئی امامت، تو 8ویں امام کو مانا ہی نہیں انہوں نے۔ یہ میں 9ویں امام کی شہادت کی مجلس میں کیوں آپ کو تاریخ تھوڑی سی سنا رہا ہوں، تاریخ تو بہت طولانی ہے، میں فقط چند جملوں میں سنا رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ 8ویں امام نہیں، امام نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ ان کے پاس تو اولاد ہی نہیں ہے، امام محمد تقی کی ولادت ہی نہیں ہوئی، 47 ایئرز ہو گئے ہیں، اگر یہ امام ہوتے تو ان کے بعد کوئی اور ولادت تو ہوتی کہ ان کے امامت کا سلسلہ آگے بڑھتا، اس کا مطلب ہے کہ امامت رک گئی ہے۔ تو لوگ پوچھا کرتے تھے اپنے چاہنے والے بھی کچھ خلوص نیت کے ساتھ کہ مولا آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے تو اب سلسلہ امامت کیسے بڑھے گا؟ امام نے کہا کہ سیولد مولود، ایک مولود کی ولادت ہوگی، اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لم یولد مولود اعظم برکۃ منہ لشیعتنا، اس سے زیادہ بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے کوئی خلق ہی نہیں ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک تو اس لیے بہت زیادہ بابرکت کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ساری دنیاوی حاجات وہ آپ مانگے امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ دوسرا یہ بعض علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ استخارے میں بھی امام محمد تقی علیہ السلام کا خاص وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ استخارہ ہوتا ہے دنیاوی حاجات کے لیے، استخارہ آپ اس کے لیے تو دیکھ نہیں سکتے کہ میں خمس دوں کہ نہیں دوں اگر واجب ہے تو اس میں امام محمد تقی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ایک تو اس لیے امام کی ذات سب سے زیادہ بابرکت ہے، دوسرا اس لیے کہ امام کے وجود مطہر سے وہ مسئلہ حل ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے شاید کسی اور امام کے زمانے میں پیش بھی نہیں آیا تھا، اور تا قیامت اگر امام محمد تقی علیہ السلام کا وجود مطہر نہ ہوتا تو مسئلہ حل بھی نہ ہوتا، اس لیے کہ اب امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 3 برس کے امام جواد ہیں، لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد امر امامت کن کے پاس ہے؟ کہا ان کے پاس ہے، تو 3 برس کے، تو امام جواب دیتے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کیا حضرت یحییٰ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کہا کہ ہم نے انہیں بچپن میں نبوت عطا کی ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی، مجھے نبی بنایا ہے، کیا گود میں نہیں کہا؟ تو یہ ایک مسئلہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ جو حل ہوا ہے کہ امامت کا تعلق سن و سال سے نہیں ہے، وہ کس امام سے حل ہوا ہے؟ 8ویں امام سے۔ 8ویں امام کے بعد معذرت 9ویں امام سے، 9ویں امام کے بعد 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، وہ 6 برس کے سن میں امام ہوئے، حضرت حجت 5 برس کے سن میں امام ہوئے۔ آج بہت سے میرے یوتھ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب سمجھ نہیں آتا کیسے پاسبل ہے کہ مثلا امیر المومنین نے 2 انگلیوں سے یا چلے 1 ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا، یہ فکشنل سٹوریز ہیں یا حقیقت ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب آپ نے ائمہ علیہ السلام کو عام انسانوں پہ قیاس کرنا شروع کر دیا ہے۔ لا یقاس بنا احد، انہوں نے کہا ہمیں کسی اور سے قیاس نہ کرو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کا امامت پر یقین ہے تو مجھے بتلائیے کہ آپ کیا کمیونٹی میں سے کسی 6 برس کے بچے کو اپنی قیادت کے لیے منتخب کریں گے؟ تو امام علی نقی علیہ السلام کیسے امام تھے؟ کیوں اپنے آپ سے قیاس کر رہے ہیں؟ یہاں معاملہ ہی جدا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ امامت کی کیفیت ویسی ہے کہ جیسے ستارے ہوں آسمان پر، تمہارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے کیا؟ تو
امام علیہ السلام سے یعنی ایک طرف سے وہ عقیدے کا تحفہ پہنچا ہے کہ 8 برس کے سن میں امام، دوسری طرف سے ان اخلاقیات کے معاملات کا تحفہ جو امام نے بار بار تنبیہ فرمائی، تیسرا کہ جو بار بار مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے راستے فراہم کیے، جس میں سے ایک حرز امام جواد ہے، جس کو میں تبرکاً پڑھ ہی دوں آپ کی خدمت میں کہ امام نے کہا یا نور و یا برہان یا مبین و یا منیر یا رب اکفنی الشرور و آفات الدور و اسألک النجات یوم ینفخ فی الصور. یہ آپ کو مفاتیح الجنان کے حاشیے میں مل جائے گا، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اور اپنے بازو پہ باندھ سکتے ہیں. ایک سوال ایک عالم دین سے یہ بھی کیا گیا کہ بلکہ آیت اللہ بہاؤالدینی جو مدفون ہے فی معصوم قوم کے حرم میں، وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص کو کسی نے زور سے پتھر اٹھا کے مارا اور میں نے سمجھا کہ اس کا تو کام تمام ہو گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ اٹھ کے چلنے لگا آرام سے، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تمہارا. اس نے کہا میں نے حرز امام جواز باندھا. حرز امام جواز اسلام رکھے اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رکھے، شیطانی نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. حضرت اللہ بہاؤالدین نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی نے جب ان سے پوچھا کہ کبھی ایسے معاملات پھنس جاتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ معاملہ پھنس کہاں سے رہا ہے. یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں مشکل سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاملہ کہاں سے مشکل ہے وہاں جا کے حل کیجیے، لیکن اگر سمجھ نہ آ رہا ہو تو 4 کام کیجیے. ایک کا انہوں نے صدقہ دو، دوسرا کا رد مظالم دو. رد مظالم یعنی شاید ہوتا ہے کہ کسی اور کا حق تمہاری گردن پر رہ گیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، تو رد مظالم دے دو. ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی بد دعا یا نفرین تمہارے ساتھ چل رہی ہو. سبحان اللہ. تیسرا کا حدیث قصہ پڑھو اور حدیث قصہ کے آخر میں سیدہ کونین کا توسل کرو. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے امام جواد کے مصائب سے. میں جب منزل مصائب پہ پہنچوں. اور چوتھا کہا کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تمہارا کام کیوں پھنس رہا ہے بار بار، چاہے میں کے ازدواج کا معاملہ ہو یا کوئی اور ویزا کا معاملہ ہو، کوئی اور ایسی چیزیں سمجھ نہیں آ رہا کیوں رک رہا ہے معاملہ، بزنس کا معاملہ میں وہاں صاحب جہاں کہ جاب اپلائی کرتا ہوں، جاب بہت اچھا انٹرویو ہوتا ہے، بہت اچھا سلسلہ جاتا ہے، لیکن کال نہیں آتی وہاں سے. ایک قربانی کریں، کسی بھیڑ بکری گوسفند کی قربانی کیجیے خوشنودی امام جواد کے نام پر، اور پھر دعا مانگیں. اس کا گوشت غربا کو تقسیم کروائیے. مجرب ترین عمل ہے. صحیح ہے. کتنی برکتیں ہو گئی. یہ سلسلہ ہے جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر